الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہاں بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بے نمازی کی سزا سنتے ہیں۔ بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ ایک شخص کی کہانی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت پاک آپ کے سامنے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی جل شان نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 میں یہ واضح بیان ہے۔ اب جہنم میں جانے کا سبب معلوم ہوگا۔ جہنم میں کیوں گیا؟ معلوم ہوا جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا تھا، اس لیے کہ پنجگانہ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید بھی فرمائی گئی۔ سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے پر ترہیب میں وارد ہیں۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن ہمارے سامنے ہے، احادیث ہمارے سامنے ہیں، مگر پھر بھی ہم نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ہمارا دل گناہوں کی طرف تو بہت جلد مائل ہونے والا ہے، ناچ گانوں کی طرف تو بہت جلدی رغبت کرنے والا ہے، مگر لمحہ فکریہ ہے اس موضوع پر غور کرنے کے لیے کہ آخر ہم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایسا کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں جسے پر مجھے سجدے کی توفیق نہیں مل رہی؟ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، صرف سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو کہا جائے آؤ نماز ادا کرو، تو وہ نماز کا مذاق یا استہزاء نہیں کرتا، بلکہ بس اپنی سستی کی وجہ سے مسجد میں نہیں آتا۔ اور جو نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ لیکن جو شخص اس کو اللہ کا حکم جانتا ہے، اس کو پڑھنے پر یعنی اس کو جو پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنا اپنے اوپر ضروری سمجھتا ہے، لیکن
سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے بارے میں علماء کی آرائے مختلف ہیں۔ اب جو نماز کا منکر ہے یعنی نماز کا انکار کرنے والا ہے، حضرت امام اسحاق اور حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نماز کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ اب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ کی نظر کرتا ہوں، اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا بلکہ فاسق ہوتا ہے، اور اس سے توبہ بھی کروائی جائے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے اور بطور حد قتل کیا جائے۔ اب حاکم وقت کی جو ڈیوٹی ہے، حاکم وقت کا جو کام ہے، کہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اس پر کیا سزا دیتا ہے، اور فرمایا اس کو 7 قید کیا جائے گا اور توبہ کے لیے اس کو زور دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ سے تو اس کو قید سے باہر نکال لیا جائے، ورنہ اس کو قید میں ہی رکھا جائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے تارک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہار۔ آقا کا فرمان سنیے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میں نماز چھوڑنے والا ہوں یا پڑھنے والا ہوں، اور جب نماز کا حکم آتا ہے تو کیا میں اس پر لبیک کہنے والا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث محل ترغیب میں ہے، گویا اس نے کافروں والا کام کیا، اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے، اور اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو حد اقتل کیا جائے۔ اب خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ حضرت سلطان باہو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے حضرت سلطان باہو علی رحمہ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ اب آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے، اس فرامین سے دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، دیگر محدثین نے بھی روایت کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، یعنی بندہ مومن اور کافر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر والا کام کرتا ہے۔ یہ دیگر ائمہ کے نزدیک ہے کہ وہ کافر ہے۔ اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی ہے کچھ الفاظ کے ساتھ
بین العبد و بین الشرک و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، یہ سنن دارمی جلد اول 334 حدیث نمبر ہے۔ شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ حضرت امام ابن ماجہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، جلد اول ہے 95۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ طبرانی نے اپنی معجم میں لکھا ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہار، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہار، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، ترمذی شریف کی جلد اول صفحہ 90 شریف کی یہ حدیث ہے، اور مسلم شریف میں بھی جلد اول 119 صفحہ، کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام ابن ماجہ نے اس روایت کو اپنے الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے، یعنی جو معاہدہ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارا اور ان کا جو معاہدہ باقی نہیں ہے، جس نے نماز چھوڑ دی۔ دیکھیں کتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی، اور آج ہم کتنا وقت فضولیات میں تو ضائع کر دیتے ہیں، مگر جب نماز کا حکم آتا ہے، مؤذن بار بار پکار رہا ہوتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم اس کی پکار کو کیا سننے والے ہیں؟ کیا اس فرمان پر، کیا اس پکار پر عمل کرنے والے ہیں؟ جب میرا رب پکارتا ہے، آؤ بندے میں تمہیں کامیابی دینے والا ہوں، یہ راستہ اختیار کر لو، تمہیں پریشانیوں سے نجات دینے والا ہوں، تو کیا ہم اپنے مالک کے فرمان پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے خود سے سوال کیا ہے کہ کیا میرا مالک مجھ سے راضی ہے؟ ہم دوستوں کی تو پرواہ کرتے ہیں، اگر ایک دوست ناراض ہو جاتا ہے تو ہم کئی دن افسوس میں گزار دیتے ہیں کہ یار میرا وہ فلانا دوست ناراض ہے مجھ سے۔ کبھی رب کریم کی ناراضگی کا خیال آیا ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہوگا؟ میرے رب نے مجھ پر جو فرض کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کی بار بار تائید فرمائی، کیا ہم وہ چیز کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا، کیا ہم وہ چیز سے منع ہو چکے ہیں، رک گئے ہیں؟ افسوس کہ آج ہم ان چیزوں کی طرف بہت کم غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اپنی اولاد کو تو بہت زیادہ مہنگی چیزیں دلا دیتے ہیں، ان کے بہت فضولیات میں بہت ساری ایسی فضول چیزیں ہیں جن میں ہم ان کی طرف مگن ہو چکے ہیں۔ اگر اولاد نے یہ کہہ دیا کہ آج میں نے فلاں
گانے پر جانا ہے، فلاں فنکشن ہے وہاں پر جانا ہے، تو ہم بے جھجک ہو کر اس کی اجازت اطاعت کر دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ کہا ہے، یہ پوچھا ہے کہ آج سنیں فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، آج سنیں ظہر کی نماز کیوں ادا نہیں کی؟ پھر اولاد کیسے نکلتی ہے؟ نافرمان، والدین کا احترام ہی نہیں ہوتا، استاد کہاں بیٹھا ہے، استاد سے کیسے بات کرنی ہے نہیں پتہ چلتا۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی اولاد کی فکر اس کام میں کرتے ہی نہیں، اور جس کام میں فکر کرنی چاہیے وہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے، ہماری سوچ میں ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دیا، کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں؟ افسوس کہ ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ تھا کرتا، ایک لمحہ فکریہ ہمیں ہونا چاہیے کہ میں اور میری اولاد یا میرے آس پاس رہنے والے کیا نمازی ہیں، میں خود نمازی ہوں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را دنیا کی موج مستیوں سے نکل کر میرے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ راستہ وہ راستہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، دنیا میں بھی سکون عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے، دوست بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، گھر میں بھی عزت ہوتی ہے، باہر میں بھی عزت ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے ہاں بندے کا مقام بھی بلند ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی، اپنے دوستوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں برائی نظر آئے اس کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔